ہے اس بات پر. اور میں نے دیکھا مولانا رفع دین کر رہے ہیں, بڑا حیران ہوا. میں نے اٹھتے ہی سوال کیا, میں نے کہا مولانا آپ رفع دین کہتے ہیں بھائی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں, واپس آئیں گے پھر بات کریں گے. جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے, مسجد کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر نماز پڑھائی. میں پہلی صف میں کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الحدیث ہو گئے, اللہ خیر کرے. اب میں الحدیث نہیں تھا, میں نے رفع دین نہیں شروع کی, مولانا نے شروع کر دی ہے. اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی, رفع دین نہیں کیا, نیچے رفع دین کے اوپر نہیں کیا. واپس آئے نیچے حجرے میں نے فوراً سوال کیا, میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفع دین کیا ہے, اوپر رفع دین نہیں کیا, ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے, اوپر والی نیچے والی؟ کہنے لگے دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا یہاں سے بیڑا غرق ہوتا ہے, یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھی ٹھیک ہے, رات بھی ٹھیک ہے, صبح بھی ٹھیک ہے, شام بھی ٹھیک ہے, اندھا بھی ٹھیک ہے, بینا بھی ٹھیک ہے, نابینا بھی ٹھیک ہے, لنگڑا بھی ٹھیک ہے, ٹانگوں والا بھی ٹھیک ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے, سارے ٹھیک ہیں. سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو, نبی کی حدیث کے مطابق ہو, وہی صحیح ہو سکتا ہے, کوئی اور صحیح ہو سکتا. میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات ہے, آپ نے کیسی بات کر دی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے. مجھے کہنے لگے بھانجے کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفع دین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں. پوری صحاح ستہ چھان ماری, عدم رفع دین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح. ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ملتی ہے, وہ بھی ضعیف. ایک روایت ملتی ہے, وہ بھی ضعیف ہے. کہنے لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل یہ اعلان کر دے کہ جو لوگوں نے رفع دین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے. لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفع دین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں, اللہ یہ قبول فرما دے. اور اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ مولانا شفیع الرحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفع دین شروع کیا, اللہ کا فضل دیکھو, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم دیکھو. مولانا خود تو اہل حدیث نہیں ہوئے, ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اہل حدیث بنا دیا, ساری اولاد اہل حدیث ہو گئی. وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں, کبھی رفع دین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا. ساری اولاد نے رفع دین کرنا شروع کر دی. تحقیق کا ہی دور ہے. کراچی میں چلے گئے, کراچی میں ہمارے بھائی ہیں, بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں, مولانا ضیاء الدین شاہ, مصدر العلم والادب 1300 صفحات پر مبنی کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اہل حدیث کو انہوں نے رافضی قرار دیا, شیعہ قرار دیا. اہل حدیث کو کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے. اس کتاب کے اندر مولانا نے لکھا, اس قدر متعصب عالم دین ہے. مولانا کے پاس میں چلا گیا, ایک بندہ آیا سوال پوچھتا ہے طلاق ثلاثہ کا. مولانا سیف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. یہاں پر بڑی دنیا پھنستی ہے طلاق کے مسئلے میں. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے جو شخص ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جہاں صحابی فرما رہے ہیں, مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ, رسول اللہ کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک جو شخص 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں, اور اتفاق ہے اس بات پر, اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ آپ ایک وقت میں 1 طلاق دیں, آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے, آپ ایک وقت میں 1 دیں, اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی 1 تو قبول ہوگی, باقی 2 قبول نہیں ہوگی. اس طریقے سے مثال سمجھے, جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. وقت بھی متعین ہے ظہر کا, اس کی تعداد بھی متعین ہے. عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اس کا وقت بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. عصر کی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3. اس کا وقت بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے میں ظہر کو, عصر کو, مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی؟ اس کی 1 ظہر کی نماز تو ہوگی, جس کا وقت بھی تھا, جس کی تعداد بھی تھی, وہ تو قبول ہو جائے گی, باقی 2 نمازیں قبول ہیں. اسی طریقے سے جو شخص 1 مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی 1 تو قبول ہوگی, باقی 2 قبول
نہیں ہوں گی. جاؤ حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات چھیڑنے نہیں آیا, میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی. مولانا سے کہنے لگا, مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے. دیوبندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا. دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں, اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمشت دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی. مولانا کے پاس وہ بندہ ہے, اس نے کہا حضرت بتلائیں. مولانا نے کہا بھائی طلاق ہوگی, جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ. اس نے کہا نہیں حضرت, خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے, مجھے آپ اس کا حل بتلائیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, جاؤ جا کر حلالہ کروا لو. دیوبندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا ہے. میں نے روک دیا, میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں, یہ حلالہ کروانے جائے. میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے, حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے, ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. مولانا نے کیا بات کہی, بڑی عجیب بات کہی. حنفی عالم دین نے بڑی عجیب بات کہنے لگے, بھائی لعنت تو ہو جائے گی, آپ کی بات ٹھیک ہے, لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا. یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے. میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے. میں نے کہا یہ دیکھو, خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. کیسا فقیہانہ انداز ہے ان کا, یہ ان کی فقہ, یہ ان کے ہیلے ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ ان کے حدیث رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں, آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجیں, کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا, ان کی عزت تو بچ جائے گی. میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم, لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیج دیں. کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجنا. میں نے کہا جی کیوں, آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, بہت بڑے عالم دین تھے حنفی, ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی, کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں, وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے, ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے, کھاؤ پیو مر جاؤ, بات ختم ہو گئی. کوئی جی گیا پھر بھی کھانا, کوئی مر گیا پھر بھی کھانا, اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر. اس مذہب کی بنیاد, اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کھانا اس مذہب سے نکال دو, پیچھے کچھ بھی نہیں. بھائی مولانا کہنے لگے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے بٹانے میں لگ جاتا, پیٹنے بٹانے سے فرصت نہیں ملتی. کوئی مرزائی ہو جائے, وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے. اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی, ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. میں نے کہا حضرت خدا را اس طرح نہ کریں, آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں. رب کعبہ کی قسم ہے, مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا, تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو, اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے, بہت شریف آدمی ہے, چلہ بھی لگا ہے, دسواں بھی لگا ہے, اس نے سال بھی لگایا ہے, یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا. اب اندازہ لگاؤ تبلیغ جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں. یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے, ان سے یہ کام کرواتے ہیں. اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا, مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا. اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے, عقیدہ اور ہے, مسئلہ اور ہے, بیان اور ہے, کردار اور ہے, ظاہر اور ہے, باطن اور ہے. اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں,